3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس مت کرنا: پرانے کپڑوں میں، غریب دوست میں، بوڑھے ماں باپ میں۔ زندگی میں 2 نصیحتوں پر عمل کرنا، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ 1. نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اس میں ہیں۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، گناہ کی بنیاد یہی سے ہوتی ہے۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو: زبان کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہ کو استغفار سے، اور دل کو خوف خدا سے۔ 2 لوگوں کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ دعا کا رشتہ ہے، کیونکہ اس رشتے میں تیسرا اللہ ہوتا ہے جو ان دعاؤں کو قبول کر کے اس تعلق کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ اس دنیا کو صرف ایک شے بامعنی بناتی ہے، وہ ہے آخرت کی یاد۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کر ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے فاصلوں میں کتنا اچھا تھا، کتنی عزت تھی۔ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، خوف آپ کو بہادر بناتا ہے، اور دل کا ٹوٹنا آپ کو عقل مند بناتا ہے۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز ہے بھروسہ، جسے بنانے میں عمر بیت جاتی ہے اور گنوانے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ اچھے وقت کی ایک خامی ہے کہ جلدی گزر جاتا ہے، اور برے وقت کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ کچھ لوگ آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم ہو، وہاں ان کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ سوالوں کا جواب وقت دیتا ہے، اور جو جواب وقت دیتا ہے وہ لاجواب ہوتا ہے۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں، کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے، مگر آنسو صرف ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ پانی بنو جو اپنا راستہ خود بناتا ہے، پتھر نہ بنو جو دوسروں کے راستہ روک لیتا ہے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ شکر ادا کرتے رہا کرو اس رب کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ قرآن کی یہ خوبصورتی ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن یہ تمہیں بدل سکتا ہے۔ اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ کیا تمہیں یہ لگتا ہے تمہاری زندگی میں کچھ بھی بے مقصد ہو رہا ہے؟ کبھی کبھی جس درد سے تم گزر رہے ہوتے ہو وہ تمہیں کتنا کچھ سکھاتا ہے۔ اس وقت برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ہمیشہ تھامے گا۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بنا دیتی ہے، کیونکہ کچھ باتیں سمجھنے پر نہیں بلکہ خود پر بیت جانے کے بعد ہی سمجھ آتی ہیں۔ بھروسہ اور دل ٹوٹنے کی آواز نہیں ہوتی، لیکن اس کی گونج عمر بھر سنائی دیتی ہے۔ کچھ لوگ آپ سے محبت نہیں، آپ کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کی وفا اپنے فائدے تک ہوتی ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، اور جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے، جو آنسو پوچھنا جانتا ہو، جو مرہم بننا اور مرہم لگانا جانتا ہو۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقیناً اللہ نے آپ کو سب سے خاص بنایا ہے۔
یہ جو درد ہوتا ہے نا، یہ ہمیں درد دینے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے آتا ہے، ورنہ ہماری ایسی نیکیاں کہاں کہ ہم ان درجات تک پہنچیں جو اللہ نے ہمارے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صابر اور شاکر بنائے، اور ہاں، اپنی تکلیف لوگوں کو نہیں صرف اللہ کو بتائے۔ یقین کریں، لوگ اکتا جاتے ہیں، اللہ کبھی نہیں اکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، روٹھے مان جاتے ہیں، بچھڑے ہوئے مل جاتے ہیں، تقدیریں بدل جاتی ہیں جب بات تہجد پر آتی ہے۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن نفسوں کا زخم کبھی نہیں بھرتا۔ پاس ہونے سے زیادہ ضروری ہے ساتھ ہونا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ عمر بھر ہمارے پاس تو رہتے ہیں پر ساتھ کبھی نہیں ہوتے، کچھ لوگ پاس نہیں ہوتے لیکن تاحیات ساتھ ہوتے ہیں۔ انسان کو وہم اور شک سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ انسان کی زندگی کا دارمدار خیالات کی لہروں پر قائم ہے۔ جتنے خیالات پاکیزہ ہوں گے اتنی ہی زندگی پرسکون ہوگی۔ چھوٹی سی غلط فہمی میں اتنا زہر بھرا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے برسوں پرانے رشتوں کو مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس لیے غلط فہمیوں کو پلنے مت دیں، کیونکہ ان کی جگہ نہ آپ کے دل میں ہے اور نہ آپ کے دماغ میں ہے، بلکہ ان کی جگہ تو آپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہم کسی انسان پر کرتے ہیں، اپنی زندگی کا قیمتی وقت سونپ کر، اور وہی شخص ہمیں اپنی زندگی سے فضول سمجھ کر نکال دیتا ہے۔ نماز سے دوستی کر لو، یقین مانو یہ وہ دوست ہے جو جنت تک ساتھ نبھاتی ہے۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار پسند ہے اپنے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ کبھی یوں ہی رب کا شکر ادا کیا کریں، نہ جانے کتنے خطرات آپ کے پاس آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھو کر گزر جاتے ہیں، کتنی خوشیاں بن مانگے آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہیں، اور کتنا سکون آپ کے مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالنے سے پہلے آزمائش میں سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ حیرت ہے کہ لوگ ہمارے اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر بلا تصدیق اور بنا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔ اگر وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے تو وہ تمہیں اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اب بھی سب ختم نہیں ہوا، اب بھی کن کی امید باقی ہے، اب بھی وہ تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کہیں پر تھوڑا سا بھی غلط ہے تو اس کو تسلیم کر لیں اور اللہ سے توبہ کر لیں۔ لوگوں کی بد دعاؤں کے آگے آپ کی توبہ ڈھال بن جائے گی۔ ممکن ہے جس مشکل میں تم ہو وہی تمہارے لیے آسان ہو، ممکن ہے جو راستہ تمہیں بند لگتے ہیں وہی منزل کی طرف جاتے ہوں، ممکن ہے اللہ نے تمہاری مرحمت کے لیے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہو۔ تیرا چاہ تیرے رب کے بغیر پورا نہیں ہوتا، اور تیرے رب کا چاہ تیرے بغیر پورا ہو جاتا ہے۔ اپنی چاہت کو اپنے رب کی چاہت پر قربان کر دو۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں تم مجھے پکار کر دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ کسی نے پوچھا غرور کیا ہے؟ جواب ملا خاک سے بنے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ ضمیر سڑک پر لگے اس معلوماتی سائن بورڈ کی طرح ہے جو راستہ اور صحیح سمت تو بتاتا ہے مگر اس پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کرتا۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، کوئی ہاتھ چھوڑائے تو چھوڑ دیا کرے۔